من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبعد فلقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الانبیاء۔ حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، آپ حضرات کا یہاں پر ملی مسائل کو لے کر کے، دینی مسائل کو لے کر کے بیٹھنا اور آپس میں مشاورت کرنا، سر جوڑ کر کے جو آپسی مسائل ہیں، خواہ وہ بین المسلمین ہو یا بین الائمہ ہو، ان کے حل کی کوششیں کرنا نہایت ہی مثبت اقدام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کو جو مقام بخشا ہے، اس گئے گزرے دور میں بھی مجھے اندازہ نہیں ہے کہ سماجی عز و شرف کسی دوسرے طبقے کو اتنا ملتا ہو جتنا ہم علماء کرام کو، ائمہ کو ملتا ہے۔ مسائل یقیناً ہیں اور ہر جگہ ہیں، تھوڑے بہت مختلف ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں زیادہ ہو، ہمارے یہاں کم ہو، یا ہمارے یہاں زیادہ ہو، آپ کے یہاں کم ہو، تھوڑا بہت اضافی فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہت بنیادی فرق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک کو ہم مکی دور کہتے ہیں اور ایک کو ہم مدنی دور کہتے ہیں۔ مکی دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑی تلقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ، دعوت کے ساتھ اور تنظیم کے ساتھ، اور صبر بھی صبر محض، ان تین چیزوں کے درمیان گزارا ہے۔ دعوت ہے، تنظیم ہے اور صبر محض ہے۔ بڑی پریشانیاں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آ کر کے شکایت کیا کرتے تھے لوگوں کی، اور تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہم وہ سب کچھ پڑھتے ہیں، کیا حالات تھے۔ ہمارے آج کے حالات اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔ جن حالات کا سامنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان حالات کے موازنے میں ہمارے آج کل کے حالات کہیں بھی نہیں ٹکتے۔ دوسرا دور ہے جس کو ہم مدنی دور کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے، مدینہ تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے جو تین کام آپ نے کیے، تین کام آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے گھر نہیں بنوائے، کھانے کا فکر نہیں کیا کہ کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، یہ سب بھی دین کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دین کا، لیکن ترجیح جن تین کاموں کو دی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کہ جاتے ہی آپ نے مسجد نبوی کو بنوایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پر آپ نے قیام فرمایا، اور پہلا جو کام کیا وہ حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہما، یتیم بچے تھے، ان سے اس پلاٹ کو خریدا اور آپ نے مسجد نبوی کو بنوایا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان جو مہاجرین تھے، ان کی مواخات انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ کرائی، جس کو ہم
اصطلاح میں مواخات کہتے ہیں۔ یعنی اتنے سارے مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے ٹھہرنے کا بھی انتظام کرنا تھا، ان کی بیماری کے بھی مسائل تھے، ان کے کھانے پینے کے بھی مسائل تھے، تو اگر ایک جگہ ان کو اکٹھا کر کے ایسا کیا جاتا تو بہت مشکل ہو جاتا۔ صحابہ کرام کی تو معاشی حالت بہت کمزور تھی اس وقت، سب کچھ تو چھوڑ کے آئے تھے مدینے میں، گھر بار زمین جائیداد، بہت سے صحابہ کرام تو بچے بھی چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھئی ایک ایک انصاری ایک مہاجر صحابی کو لے لے اپنے ساتھ۔ عربی میں مواخات بھائی چارہ قائم کرا دینا، بھائی بھائی بنا دینا۔ تو ایک ایک صحابی ایک ایک کو لے گیا تو وہ کوئی مشکل نہیں تھا، جہاں 5 افراد تھے وہاں 6 ہو گئے، جہاں 6 تھے وہاں 7 ہو گئے۔ اور تیسرا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو ہم سیرت کی کتابوں میں میثاق مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میثاق مدینہ کا مطلب یہ تھا کہ یہود کے وہاں 3 بڑے قبائل تھے۔ یہودی وہاں کے ساہوکار تھے، جن کے پاس پیسے تھے، جائیدادیں تھیں، زمینداری تھی، وہ یہودیوں کے پاس تھے وہاں پر مدینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبائل کے ساتھ، ایک کا نام بنو نذیر تھا، ایک کا نام بنو قریظہ تھا اور ایک کا نام بنو قینقاع تھا، تینوں بڑے طاقتور، مالی اعتبار سے، زمین جائیداد کے اعتبار سے، ترفع حالی کے اعتبار سے بڑے جاندار لوگ تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کروایا اور کیا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہمارے ساتھ اٹھیں گے مدینے کے مشترکہ دفاع کے لیے، اور اگر کوئی آپ پر کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے، مسجد نبوی کو بنوایا، مواخات کو قائم کروایا، اور تیسرا مشترکہ دفاع، جس کو ہم کتابوں میں میثاق مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ 3 کام کیے۔ مسجد نبوی کو بنانا اصلاً مسلمانوں کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، مسجد کا ہونا۔ جس محلے میں مسجد ہوتی ہے وہاں پر چاہے نماز پڑھنے والے 100% لوگ نہ ہوں، اور آج کل تو 50 بھی نہیں ہوتے، علماء کی اتنی محنتیں ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء کی، بزرگوں کی بیماری میں بھی سفر ہو رہے ہیں، گرمی میں بھی سفر ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ اور جو دوسری دینی تحریکات ہیں ان کی بھی کوششیں ہیں، تب یہ ہماری مسجدوں کی 5-7 صفیں بنتی ہیں۔ لیکن جہاں کہیں مسجد ہے وہاں پر عام طور سے آپ کو اکا دکا کوئی ایک واقعات شاید ملے جہاں ارتداد کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہو۔ ایک مؤذن جو اذان دیتا ہے، اس مؤذن کی اذان کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی تجدید کرتے رہتے ہیں۔ انسان کے شعور میں یا لاشعور میں یہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ نہیں پورے کر پا رہا ہوں، لیکن میں بنیادی طور پر ہوں مسلمان۔ صرف اذان کی برکت سے۔ اور اسلام میں مسجد کا اتنا تنگ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو مسجد نبوی بنی ہے وہ عبادت گاہ بھی تھی، نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی، مہمان خانے بھی تھے، مہمان بھی وہیں ٹھہرتے تھے، عدالت بھی تھی، سزاؤں کا اعلان وہیں پر ہی ہوتا تھا، آپس میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا صلح آشتی وہیں کرائی جاتی تھی، اور دعوت کا بھی مرکز وہی تھے۔ انتہا یہ ہے کہ نجران سے ایک قبیلہ آیا، نجران ایک بہت مشہور علاقہ ہے وہاں پر، وہاں سے عیسائی لوگ آئے اور وہ بہت سارے تھے، وفد تھا وہ پورا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو ہم آئے ہیں، ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا تعلیم ہے،
ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں، بس دیکھنا ہے ہم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا قیام مسجد نبوی میں کروایا۔ مسلمان نہیں تھے۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، اور موجودہ زمانے میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر آنے کے بعد وہ اپنی عبادت بھی کر رہے تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ ظاہر عیسائی تھے، وہ کیوں نماز پڑھیں گے وہ؟ اور مسجد نبوی آپ کی یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ، اس سے آدھی سے بھی کم تھی۔ آپ نقشہ دیکھیں گے، اب تو موبائلوں میں سب آ جاتا ہے، بہت چھوٹی سی تھی، بس وہ کونے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، جب مسجد و نماز ہوا کرتی تھی تو وہ دیکھتے رہتے تھے۔ تو اسلام میں مسجد ایک رفاہی کام کے لیے بھی ہے، تعلیمی کام کے لیے بھی ہے، عبادت کے لیے بھی ہے، اس کو مہمان خانے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض مرتبہ صحابہ کرام سے کچھ تھوڑی بہت لغزشیں ہو گئی، خطائیں ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی مسجد میں فرمایا، اور انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے بھی مسجد میں پیش کیا، اور مسجد میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ مثلا غزوہ تبوک میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے ساتھی تھے، انہوں نے مسجد میں ہی باندھ لیا تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کھول دیں گے، اس وقت تک میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور امام ہونا اتنی بڑی بات ہے میرے بزرگوں۔ ہاں، یہ زمانہ چونکہ مادیت کا زمانہ ہے، ہر چیز کو ہم نفع نقصان اور پیسوں میں تولنے کے عادی ہے، دنیا، خاص طور سے دنیا، تو وہ اس آدمی کو اہمیت دیتی ہے جس کی جیب بھری ہوئی ہے، جس کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، جس کے پاس گاڑیوں کا قافلہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزان میں اور شریعت کی ترازو میں امامت کا مقام اتنا بڑا ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد بنیادی کتاب ہے، بنیادی کتاب سیرت کی، بڑے بڑے علماء نے یہ بات فرمائی کہ اگر ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بس 2 کتابیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، صرف 2 کتابیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، تو ہم ایک قرآن مجید کو رکھیں گے اور دوسرے زاد المعاد کو رکھیں گے۔ حضرت مولانا نے یہی بات فرمائی، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی، اور بعض لوگ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی فرمائی۔ اتنی اہم کتاب، اس میں انہوں نے اماموں کے لیے 2 لفظ استعمال فرمائے۔ انہوں نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں پر اللہ کے دروازے کا دربان بنایا گیا۔ اصل تو اللہ ہے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیابت کا شرف دلوں پر، اور اس کو کوئی چھوٹا موٹا نہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، دلوں پر دربان بنایا گیا، یعنی اللہ کی نیابت بھی، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، وہ تو عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، جب کوئی امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے یا خطبہ دینے کے لیے وہ ممبر و محراب پر کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہوتا ہے، اور مسجد نبوی کی نیابت ہماری یہ مسجدیں کر رہی ہوتی ہیں۔ نام چاہے جو رکھ لیا جائے، لیکن اگر مسجد کا انتساب مسجد نبوی سے نہیں ہے اور امام کا انتساب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی طرف نہیں ہے، تو وہ امام ہوتے ہوئے امام نہیں ہے، اور وہ مسجد ہوتے ہوئے مسجد نہیں۔
میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، ولیکن کونوا ربانیین، سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رہبانی مت بننا، ربانی بننا۔ رہبانیت کے تعلق سے تو فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ رہبانیت کو یہ جو عیسائیوں نے اختیار کی ہے، ہم نے نہیں لکھا تھا ان کے لیے کہ تمہیں رہبانی بننا ہے، رہبانیت کو اختیار کرنا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لینی ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ دنیا میں چاہے جو کچھ ہوتا رہے، اچھا ہوتا رہے، برا ہوتا رہے، ظلم ہوتا رہے، ظالم آگے بڑھتا رہے، پیسے چھینے جاتے رہے، لوگوں کو قتل کیا جاتا رہے، تہ تیگ کیا جاتا رہے، اور کوئی آدمی یہ کہ بھائی میں اس معاشرے میں رہنے کو تیار نہیں ہوں، میں تو جنگل میں رہوں گا اکیلا، عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ کی، اور جو دوسرے مدارج ہیں وہ طے کروں گا عبادت کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسا دین نہیں بھیجا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ انہوں نے خود نے اختیار کیا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے لیے نہیں لکھا، نہ ہم نے یہ تعلیم دی ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو یہ کہا تھا اللہ کی خوشی کو تلاش کرو لوگوں کے درمیان رہ کر۔ آدمی کو گناہ کرنے کا موقع ہے لیکن وہ گناہ نہیں کر رہا۔ آدمی کو زنا کرنے کا موقع ہے امام کے لیے لیکن وہ زنا نہیں کرتا۔ آدمی کے جو مال حاصل ہوتا ہے اس میں خیانت کے مواقع ہیں لیکن وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے کہ مجھے خیانت نہیں کرنی۔ یہ عین نیکی ہے اور اسلام کی عین تعلیم کہ موقع ہوتے ہوئے اس گندے کام میں ملوث نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رہبانیت سے منع کیا اور ربانیت کی تعلیم دی، ولیکن کونوا ربانیین، لوگوں تم لوگوں کو علماء ربانیین بننا ہے، ائمہ ربانیین بننا ہے۔ اب ربانیت کیا ہے؟ ربانیت میرے بزرگوں یہ ہے کہ آدمی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مفسرین کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی رشتہ بھی رکھتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں آپ کو حاصل ہیں، آپ چھوٹے ہی تھے اس وقت، یہ دعائیں حاصل ہیں۔ انہوں نے فرمایا علماء ربانیین وہ ہیں جو بچوں کو الف با تا سا پڑھانے والے ہیں، ناظرہ قرآن مجید پڑھانے والے ہیں، مکاتب کو قائم کرنے والے لوگ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابیہ میں خاص طور سے علم تفسیر میں بہت بنیادی مقام رکھتے ہیں، انہی کی تفسیر ہے جو آج کچھ اقوال ملتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں تفسیر میں سب سے زیادہ اقوال یہ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں سب کے احترام کے ساتھ کہتا ہوں اور میں خود بھی بعض بڑی کتابیں پڑھاتا ہوں، لیکن بخاری شریف پڑھانے والے، ترمذی شریف پڑھانے والے اور جو دوسرے کام کر رہے ہیں دین کے، وہ علماء ربانیین کی فہرست میں دوسرے درجے میں آتے ہیں۔ پہلے درجے میں جو مکاتب میں کام کرنے والے لوگ ہیں، مکاتب کا جو کام کر رہے ہیں، ننھے سے بچوں کے خالی ذہن پر جو وہ الف با تا سا اور اللہ کی وحدانیت، اس کی سمادانیت کے نقوش ثبت کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اور وہ بننے کے لیے اللہ نے حکم دیا ولیکن کونوا ربانیین، کہ تم وہ مت بنو لیکن ربانی بنو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، وہ اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وہ بما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے بھی کہ تم خود بھی اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہو۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں دو بڑے بزرگ ایسے ہیں علماء کہ ہمارے ہندوستان میں بر صغیر میں، ہندوستان میں نہیں پورے بر صغیر میں جتنے مدارس پائے جاتے ہیں، خواہ وہ ہم لوگوں کے مدارس ہوں، ہمارا دیوبند ہو، ندوہ ہو، مظاہر ہو، یا ہمارے علماء بریلوی حضرات ہیں ان کے مدارس ہوں، یا ہمارے علماء اہل حدیث ہیں ان حضرات کے مدارس ہوں،
تمام لوگوں سے جب بھی آپ بات کریں گے وہ دو علماء پر متفق پائیں گے، ایک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سریندی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی بھی ذی شعور جو اپنے علم کا استحضار رکھتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان دونوں بزرگوں سے اپنا دامن بچا رہا ہوں۔ وہ یہی کہے گا کہ نہیں، میرا ہی مدرسہ سب سے زیادہ ان کی تعلیم کو عام کر رہا ہے، میرا ہی مدرسہ ان سے انتساب رکھتا ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت مجدد الفسانی بنے ہیں وہ بنے ہیں دلی جا کر کے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے، ان کی بہت بڑی خانقاہ، ابھی بھی جا کر کے دیکھتے ہیں، اب تو قبرستان بنا دی گئی، بہت بڑی ہے وہ، ہزاروں لوگ وہاں رہا کرتے تھے جن کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا۔ ان کے باورچی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، جو کھانا بناتا تھا وہاں پر، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بغیر ذکر کے، اس بات و نفی کے ذکر کے 1000 بار روزانہ، 1000 بار اس بات و نفی کا ذکر کرنا، پھر اس کے بعد کھانا بنانا۔ اگر تم یہ بھول جاؤ یا یہ تعداد پوری نہ کر سکو تو کھانا مت بنانا، نہ تمہیں ڈانٹیں گے، نہ بھوکے رہنے کی شکایت کریں گے، نہ تمہاری تنخواہ کاٹیں گے۔ بس جس دن بھول جاؤ یا بیمار ہو یا دل نہیں کر رہا تو کھانا مت بنانا، تنخواہ تمہاری پوری ملے گی۔ اور وہی کھانا پھر سب لوگوں کو ملتا تھا، جس کھانے پر 1000 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفی و اس بات کا ذکر ہو گیا ہو، اس کھانے کی نورانیت اور برکت جو ہوگی وہ تو ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ عام طور سے جن گھروں میں پہلے ہوتا تھا، اکثر مائیں آیا کرتی تھی گھروں سے علماء کے پاس، میرے گھر میں لڑائی رہتی ہے، باپ بیٹے میں بنتی نہیں ہے، بہو ساس میں نہیں بنتی ہے، بیٹی بہنوں میں نہیں وہ یہ کہا کرتے تھے تقریباً کہ بیوی جب گھر کھانا بنایا کرو 5 بار درود شریف پڑھ کے 5 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتی رہا کرو اور کھانا بناتی رہا کرو، تو دلوں میں جوڑ رہتا تھا۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بار ایک جلسے میں تشریف لے گئے۔ اس وقت اتنے بڑے جلسے تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ بہت بڑے شیخ تھے، اور بادشاہ وقت ان سے درخواست کرتا تھا ہمارے یہاں پہ ایک دفعہ تشریف لے آئیے، تو کبھی نہیں جاتے تھے۔ یہ کہتے تھے میرا بس یہی میری دنیا ہے اور میں کہیں باہر نہیں جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا جلسے میں تشریف لے گئے تو جو اناؤنسنگ کر رہے تھے انہوں نے عام طور سے محبت اور عقیدت میں وہ باتیں بولتے ہیں کہ بھئی ہمارے شیخ اتنے بڑے ہیں، ہمارے رئیس المتکلمین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور فخرۃ الاماثل ہیں، زبدۃ الافاضل ہیں، بڑے بڑے عام طور سے بولتے ہیں۔ بس وہ عقیدتی ہوتی ہے، ورنہ سب لوگ انسانی ہیں، کسی کو اللہ نے کسی دینی کام میں لگا دیا، کسی کو کسی دینی کام میں لگا دیا۔ اور اصول یہ ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہو تو یا تو آپ استغفار کرنے لگے، یا آپ اس تعریف کو دعا کی شکل میں مانیں اور پھر آپ آمین آمین کہتے رہیں کہ بس یہ دعا ہے میرے لیے، اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جو اعلان کر رہے تھے انہوں نے وہ حق ظاہر سی بات ہے اس کے مستحق بھی تھے، ان کی خوب تعریف کی لوگوں کے سامنے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھوڑا سا ایک عجب پسندی سی جس کو کہتے ہیں، خوش سا ہونا کہ اچھا واقعی میں اتنا بڑا محدث ہوں، اتنا بڑا مفسر ہوں، مسلمانوں کا اتنا بڑا شیخ ہوں، ایسے وہ سوچنے لگے۔ جلسہ ختم ہو گیا، تقریر ہو گئی حضرت کی، اور آپ تشریف لے گئے اپنی خانقاہ میں اور آپ جا کر کے سو گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ کو نیند ہوئی تو تجلی ہوئی، انہیں ایسا لگا جیسا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جواب دہی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خواجہ تمہاری یہ بات ہمیں پسند نہیں آئی، تم جو ریجھ رہے تھے نا، خوش ہو رہے تھے، تمہاری تعریف ہو رہی تھی، ہمیں یہ اچھا نہیں لگا۔ تو وہ اللہ والے لوگ تھے، فوراً ہی انہوں نے کانپنے لگے، پسینہ آ گیا، اللہ سے عرض کیا اللہ میں اس کی تلافی کیا کروں، کیسے توبہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے جو میں سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
دہلی کے فلاں محلے میں اندر بہت ایک چھوٹا سا مکتب چلتا ہے جہاں بچے الف با تا پڑھتے ہیں، ان بچوں کے پاس جاؤ اور ان بچوں سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ کتنے بڑے عالم، بادشاہ وقت کی دعوت کو ٹھکرانے والے، اور ان سے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ جاؤ اور جا کر کے وہ جو اندر ایک چھوٹا سا مکتب چلتا ہے جس کی طرف کوئی لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں نا، استخفاف کرتے ہیں، کیا ہے جی الف با تا ہی تو پڑھا رہے ہیں، کیا ہے جی بس چند بچے ہی تو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان کے پاس تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی تو اس بے تحاشا چلتے ہوئے چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا حضرت جا رہے ہیں، کوئی گھوڑا بگھی، اس زمانے میں گھوڑا بگھی ہوتی تھی، گھوڑا بگھی لے کر کے آ گئے، کوئی گھوڑا ہی لے کے آ گیا، حضرت آپ تو پیدل ہی چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا مجھے مت روکو، جانے دو، سیدھے جاتے رہے۔ مدرسے میں چلے گئے، وہاں پر حضرت، ہمارے مدرسے میں حضرت تشریف لے آئے، حضرت بیٹھ کے ناشتہ سب کو منع فرما دیا اور فرمایا بچے پڑھ رہے ہیں کہ جی ہاں پڑھ رہے ہیں، مجھے وہاں جانے دو۔ وہ بھی چلے گئے، وہاں کیا جو عملہ تھا وہ بھی چلا گیا، بچوں کو خاموش کیا اور فرمایا میرے بچوں، تمہارے خواجہ سے آج ایک غلطی ہو گئی، اپنے ننھے سے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو کہ اللہ ہمارے خواجہ کو معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ دنیا ان کے پاس توبہ کے لیے آتی ہے، دعاؤں کے لیے آتی ہے، علاج معالجے کے لیے آتی ہے، لیکن اللہ نے ان سے فرمایا مکتب میں جاؤ۔ مکاتب فرض درجے میں لکھتے ہیں علماء، مکاتب جو ہیں یہ فرض کے درجے میں ہے، اور بڑے بڑے جو مدارس ہیں وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہیں۔ دنیا کے سارے مدرسے تو ندوہ اور دارالعلوم دیوبند نہیں بن سکتے، ظاہر ہے وہ تو چند ہی رہیں گے، لیکن ہر محلے میں مکاتب۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں اپنے مکان بیچ کر کے مکاتب قائم کرنے پڑے تو ہم اپنا مکان بیچیں، لیکن جتنے بھی ارتداد کا مسئلہ ہے، جتنا الحاد کا مسئلہ ہے، جتنا بے دینی کا مسئلہ ہے، جتنی بے دینی کی جو مختلف شکلیں ہیں، ان تمام کا حل یہ ہے کہ مکاتب کے نظام کو مضبوط کر لیا جائے، اور ظاہر ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی قدر کم مت سمجھنا، سینکڑوں پیسوں والے کھڑے ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں سے ایک کو ان ہزاروں کے برابر بنائے۔ اللہ کی ترازو میں پیسہ نہیں تلے گا، MLA MP نہیں تلے گا، اللہ کی ترازو میں علم تلتا ہے، عمل تلتا ہے، نیت تلتی۔ اور امامت کا شرف اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زمانے میں جب تک آپ مدینہ منورہ میں رہے اور آپ ادھر ادھر تشریف نہیں لے گئے تو آپ کے علاوہ کبھی کسی نے نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چند مہینوں کے آس پاس، تقریباً 10 مہینے کے آس پاس آپ کی خلافت ہے، لیکن آپ کے علاوہ کبھی کسی نے نماز نہیں پڑھائی مسجد نبوی میں۔ مسلمانوں کے امیر المومنین بھی ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال ہے، حضرت عثمان کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمانوں کا جو امیر ہے وہی مسلمانوں کا امام بھی ہے، اور جو مسلمانوں کا امام ہے وہی مسلمانوں کا امیر ہے۔ چند باتیں ایسی ہیں جن کو ہمیں موجودہ زمانے کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو مرکز بنایا ہے، ہر جگہ، ہر ملک میں، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ مسلمان آئیں، مسجد میں کوئی بھی آدمی آ جائے، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، گندے سندے کاموں میں پڑنے والا، کوئی بھی آئے گا جو مسجد میں، اگر وہ ایمانی گھر میں پیدا ہوا ہے یا اس نے ایمان قبول کر رکھا ہے، اس کے دل میں ایمان پایا جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ احترام کی نگاہ سے آئے گا مسجد میں، جوتے وہیں اتارے گا، وضو کرے گا، مسجد میں آ کر کے بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیں صرف یہ سوچ کر کے
کہ اللہ نے ہمیں اتنی عزت بخشی ہے، اتنا شرف بخشا ہے، خوش اور مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری بڑھتی ہے۔ ہماری ذمہ داریاں ان چیزوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دہی بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت کا شرف بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، ہمیں دربان بنایا ہے دل کے دروازے کا، لوگوں کے۔ تو ہماری باتیں دوسروں سے ممتاز ہونی چاہیے، ہمارے اعمال دوسروں سے ممتاز ہونے چاہیے، ہمیں چھوٹی موٹی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ مثلاً ایک خطبہ ہی ہے، خطبے اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اس کو مسلمانوں کا میڈیا بنایا ہے۔ جمعے کے دن جو امام خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، یہ میڈیا ہے مسلمانوں کا سب سے مضبوط۔ اسی لیے ایک زمانے میں روس میں کمیونزم حکومت تھی، کمیونزم، جیسے ہمارے یہاں سیکولرزم ہے، ان کے یہاں کمیونزم تھا، اور وہ پوری دنیا میں وہ کمیونزم نافذ کرنا چاہ رہے تھے۔ کمیونزم ایک اصطلاح ہے، اردو میں سے اشتراکیت کہتے ہیں، تو وہ پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہ رہے تھے اور کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو ان کے ایک بہت بڑے آدمی نے کہا کہ مسلمانوں کے ائمہ کے پاس، مسجدوں میں مسلمانوں کے ائمہ کے پاس جو ممبر ہے، اگر وہ ممبر ہمیں 2 سال کے لیے مل جائے، صرف 2 سال کے لیے، تو ہم پوری دنیا پر حکومت کرنے لگیں۔ صرف 2 سال کے لیے انہوں نے کہا تھا، اس لیے کہ جب کوئی آدمی آتا ہے، وہ امام سے چاہے اختلاف کر رہا ہو، امام سے چاہے وہ ناراض ہو رہا ہو، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ جس جگہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر اللہ نے بٹھایا ہے، اور اس کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ بات عام بات نہیں ہے، وہ دین کے رنگ میں رنگی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لاتے تھے جمعے کے دن، اور جمعے کے دن آپ کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ پورے 1 ہفتے کی غذا ہوتا تھا، پورے 1 ہفتے کی۔ اور اسی لیے خطبے کو نماز سے مقدم کیا گیا، جمعے کی نمازوں میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ خطبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکعت کے برابر بنایا ہے۔ 4 رکعت تھی، 2 رکعت کے برابر خطبہ، اور 2 رکعت نماز کی شکل میں۔ اسی لیے جن نمازوں میں بھی خطبہ ہوتا ہے وہ 2 رکعت والی ہے۔ اور خطبے کو مقدم اسی لیے کیا گیا تاکہ اللہ کا ڈر مقتدیوں میں پیدا ہو جائے، اللہ کے تقوی کی شان پیدا ہو جائے، نمازوں کی طرف رغبت ہو جائے، گھروں کے نظام کو اسلامی نظام میں رنگنے کا پختہ عزم ہو جائے، اور اپنی جو ظاہری اور باطنی اصلاح ہے اس کے لیے آدمی تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ، جیسے آدمی دھلا ہوا کپڑا پہنتا ہے جمعے کے دن، ایسے ہی اپنے دل کو وہ خطیب کی تقریر میں دھلتا ہے، اور پھر صاف ستھرا دل لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے خطبے کو پہلے کیا گیا تاکہ نیتوں کو ٹھیک کر لیا جائے، توبہ و استغفار کر لی جائے، حالات زمانہ سے واقفیت حاصل کر لی جائے۔ اور ظاہری طور پر تو وہ طاہر ہو کر کے آیا، صاف ستھرا ہو کے آیا، لیکن باطنی طور پر بھی اس طہارت اس کو حاصل ہو جائے، اور پھر وہ اپنے صاف دل کا کشکول لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔
تو بات وہی ہونی چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں تطہیر پیدا ہوتی ہے، جس سے لوگوں کے دل جڑتے ہوں، اسلام کی طرف وہ مائل ہوتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں دیہات سے آ جایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، اور آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد پھر آپس میں باتیں کرنے لگتے تھے، اس لیے کہ وہاں تو ایسا ہوتا نہیں تھا، عربی میں وہ بات ہوتی تھی، عربی وہ سمجھتے تھے تو سب سے آسان تھا۔ ہمارے یہاں پر بڑی بات یہ ہے جو خطبوں سے فائدہ نہیں ہو پا رہا کہ عام طور سے عوام تو بالکل نہیں سمجھتے، لیکن ائمہ کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جن کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ میری بھی کمزوری ہے، آپ کی بھی کمزوری، ہم ایک ہی گھر کے افراد ہیں۔ اس لیے کم سے کم ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کسی صاحب علم سے وہ پوچھ لیں کہ یہ کیا ہے، خطبے میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ خطبہ خرید لیا جاتا ہے، اس کے بعد دیکھ کر کے اس کو پڑھ دیتے ہیں اور پھر جمعے کی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ چونکہ عجم میں ائمہ مسجدوں کے ائمہ وہ عربی زبان سے نابلد ہے، اس لیے خطبے کا مقصد فوت ہو گیا۔ وہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، اس وقت انہوں نے کہا تھا، اب تو ہم 15ویں صدی میں چل رہے ہیں، 1445-46 ہو گئی۔ خطبے کا جو اصل مقصد ہے وہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ خطیب اندر سے تطہیر کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، خطبے کے ذریعے سے جھاڑو دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں حسد جلن کا جو کچرا بھرا ہوا ہے، اسلام کے تعلق سے جو تھوڑی بہت بے تعلقی بھری ہوئی ہے، وہ خطبے کی جھاڑو لے کر کے اس کی صفائی کرتا ہے۔ لیکن عام طور سے اس طرف توجہ میرے بزرگوں کم دی جاتی ہے، اور اب تو آسانیاں ہو گئی، خاص طور سے جو ائمہ علماء نہیں ہیں وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا، وہ کیا کہیں، ان کو حالات زمانہ کا بھی پورا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کہنا چاہیے، کیسے کہنا چاہیے۔ لیکن اب تو بہت سارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا، اور بھی کئی تنظیمیں ہیں، ہر جمعے سے پہلے وہ تقریر کو بھیجتے ہیں کہ آج اس موضوع پر بول لیا جائے، تو اس کو بول لیا جائے اگر اپنے زبان میں بول سکتے ہیں، نہیں تو اس کو پڑھ کے ہی سنا دیا جائے جو اہم نکات ہیں۔ تو لوگوں کو حال جیسے UCC کا مسئلہ تھا، ہر کوئی آدمی تو اس کے نکات نہیں سمجھ پائے گا، یہ بھی نہیں پتہ ہوگا ایک بڑی تعداد کو مسلمانوں کی کہ UCC ہے کیا۔ یہ 3 طلاق کا مسئلہ تھا، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 طلاق کے علاوہ دوسری طلاق دینے کے بھی طریقے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ جلد بازی بہت ہے، ذرا سی بات پہ ناراض ہوئے اور زبان سے طلاق کے الفاظ نکال دیے اور تینوں نکال دی۔ تو اس لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، جیسے کسی شاعر نے کہا، تمہاری بزم کے باہر بھی ایک دنیا ہے، تمہاری بزم کے باہر بھی ایک دنیا ہے، میرے حضور بڑا جرم ہے یہ بے خبری، باہر کیا ہو رہا ہے، زمانے میں کیا چل رہا ہے، اسلام کو پسپا کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں میں فکری ارتداد کیسے پیدا کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں ہمیں ائمہ کو خاص طور سے پتہ ہونی چاہیے۔ تو خطیب جب کھڑا ہو تو آپ ان سے لے سکتے ہیں، اپنا آپ کا کوئی گروپ ہو تو اس کو جوائن کروا لیجئے، وہاں سے وہ خود بخود سب کے پاس پہنچ جائے گا۔ ہم تو ہریانہ میں اکثر اسی طرح کرتے ہیں، اور اب کتابیں بھی بن گئی ہیں جمعے کے خطبات کے نام سے، بعض بڑے علماء نے وہ تیار کرا دی ہیں، آپ ان کو لا سکتے ہیں، 100-200 روپے کی آ جاتی ہے، اور پھر آپ مسجد میں ایک دیکھ لیجئے یہ ہے اور اس طرح بولنا ہے، اور اس کی تھوڑی سی مشق کر لیجئے،
1 آدھ مہینہ آپ مشق کر لیں گے، پھر خود بخود آپ کا ذہن تیار ہو جائے گا۔ وہ کتاب بھی لے سکتے ہیں، جو طریقہ اچھا ہو، لیکن اپنے آپ کو اس منصب کے لیے تیار کرنا، یہ سوچ نہیں کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں تو امام بن گیا، یا میں تو مدرسے کا محتمم صاحب بن گیا، یا فلاں بن گیا، بس اتنا کافی ہے۔ نہیں، ہم اور آپ امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ زمانہ کبھی بھی نہیں رکتا، وہ نئے نئے مسائل لے کر کے آتا ہے، اور بڑے بڑے علماء ہمارے دارالعلوم دیوبند کے، ہمارے دارالعلوم ندوے کے، وہ سب جگہ تو نہیں جا سکتے، سب جگہ تو ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، تو وہ تو اپنا پیغام پہنچا دیں گے۔ پھر لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھانا، ان کی سطح کی رعایت کرتے ہوئے سمجھانا، اور ان کے دلوں کو مطمئن کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ عام طور سے بعض دفعہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی مقتدی آیا یا متولی صاحب آئے، وہ پڑھے لکھے عام طور سے ہوتے نہیں ہیں، ان کو بولنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزیمہ نے اس طرح اپنے اسلام کو پیش کیا جس میں گستاخی ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں پیدا ہونے دیا، اور ان کی اس کے قبولیت اسلام کا اعلان فرمایا کہ وہ اسلام لے آئے۔ حالانکہ آپ فرما سکتے تھے کہ تمہیں تو مجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تم اسلام کی بات کر رہے ہو، یا کہتے نہیں دوبارہ آنا، ابھی تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس طرح کی کوئی بات کہتے، لوگ پریشان کرتے ہیں۔ ایک بار بس میں واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک بار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری یہ بھی بڑے محدث ہیں، لوگوں میں یہ ہوا دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ حضرت سفیان ثوری بڑے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی دونوں کے پاس لوگوں کو بھیجو اور تکلیف دینے والے مسئلے پوچھو، ان سے تکلیف دینے والے مسئلے پوچھو۔ تو طے یہ کیا گیا کہ جب یہ آرام میں چلے جاتے ہیں نا دن میں، اس وقت مسئلے پوچھو ان کو اٹھا کر کے، اس وقت یہ جھنجھنائیں گے، غصہ ہوں گے، جھنجھلائیں گے کہ یہ ہمارے آرام کا وقت تھا، تم یہ اب پوچھنا مسئلہ پوچھو، یہ بھی ایسا بیہودہ مسئلہ۔ تو حضرت سفیان ثوری کے پاس بھی گئے رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی گئے۔ ان سے کیا سوال کیا گیا یہ تو نہیں لکھا کتابوں میں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے بعد آرام فرماتے تھے، تو آپ ظہر کے بعد آرام میں چلے گئے، جب ہی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ دروازے پر آئے، آ کر کے دیکھا ایک صاحب ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ جی حضرت وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ ہاں ہاں بتاؤ بھائی، وہ بھول گیا جی میں۔ اچھا، جب یاد آئے تب آ جانا۔ پھر آپ آرام میں چلے گئے، 15 منٹ بعد پھر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ ہاں ہاں بھائی آئے تو تھے، بتاؤ۔ جی وہ پھر بھول گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، پھر چلے جانا، پھر آ جانا۔ آدھے گھنٹے کے بعد واپس آئے، پھر کھٹکھٹایا، تو بھی آپ ناراض نہیں ہوئے، حالانکہ آپ رات کو سونے کے عادی نہیں تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، زیادہ تر جاگتے تھے، لیکن تیسری بار بھی فرمایا ہاں یاد آ گیا؟ کہ جی ہاں یاد آ گیا۔ بولو کیا ہے؟ جی وہ یہ پوچھنا تھا کہ ٹوائلٹ ٹٹی جو ہوتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے یا کڑوی ہوتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میٹھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے چکھی ہے؟ تو آپ ناراض نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے یہ اس سے اندازہ لگایا کہ اس پر مکھی بیٹھتی ہے، اور مکھی عام طور سے میٹھی چیزوں پر بیٹھتی ہے، کہ جی شکریہ، یہ کہہ کے چلے، پھر آپ آرام میں چلے گئے۔ تو کچھ باتیں یقیناً ایسی ہوتی ہیں، مقتدی حضرات کو بعض کو پتہ نہیں ہوتا، بعض ہم سے ناراض ہوتے ہیں، بعض چاہتے ہیں غصہ دلا دے تاکہ ہم دوسرا امام لے آئیں، یہ غصے میں کچھ کہہ دیں۔ تو تحمل بھی ہماری بہت بنیادی صفت ہے۔ عربی میں حدیث شریف کو ایک ٹکڑا کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں حدیث شریف نہیں ہے، یہ اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الحلیم ان یکون نبیا، کہ جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے بس یوں سمجھ لو وہ نبوت کے قریب ہو جاتا ہے،
یعنی نبوت کی سب سے بنیادی صفت ہے تحمل، غصے کو برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کرے آپ حضرات کے یہاں یہ تنظیم اٹھی ہے، اللہ تعالیٰ داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے آپ اٹھے ہیں ان مقاصد میں کامیابی اور کامرانی بخشے اللہ تعالیٰ، اور دوسری جگہ بھی اس طرح کی تنظیمیں قائم ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔